کے ہاتھ اور اس شعر سے اخذ کیے گئے موضوع مشکل کشا شاہ بطا صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمانے کے لیے میں التماس گزار ہوں پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ اہل سنت واجب الاحترام لائق سب تقریم علامہ سید حمزہ علی قادری دامت البرکات العالیہ سے کہ آپ اپنے نورانی بیان سے ہمیں مستفید فرمائیں. استقبال فرمائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گلی گلی چمن چمن، ایک ٹہنی چار پھول، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، فیضان میلاد النبی حضرت علامہ سید حمزہ علی قادری دامت برکاتہ العالیہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان. الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. الحمدللہ الذی نزل القرآن ہدی وشفاء ورحمة وبشرى وتبيانا لكل شيء. الحمد لله الذي كشف علي أوليائه بوقت الملكوت وقشع علي أسفياء سرائر جبروته ولقد بالمحبين بسيف جلاله وذاق الصدق العارفين روحي بصحبه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته فقراء طريقته. والسلام على جميع المؤمنات والمسلمين السماء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا عباد اللہ حضرات المؤمنون، آپ سب کی خدمت سلام کرتا ہوں. ان کی خدمت میں جنہیں میں دیکھ سکتا ہوں اور ان کی خدمت میں جو مجھ سے بغرض حجاب میں پردے میں ہے کہ ایمان بالغیب رکھنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے. اللہ کی دعائیں مخلوق فرشتے موجود ہیں. ہر شخص کے ساتھ، وہ بچے ہوں بڑے ہوں کوئی، سب کے ساتھ وہ فرشتے نام عمل لکھنے والے موجود ہوتے ہیں. اور مسلمان کے ساتھ تو فرشتوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے. 5 فرشتے، 2 نام عمل، 1 استقبال، 1 حفاظت، اور 5واں فرشتہ پیشانی پہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ جب اللہ کے بندہ امتی حضور پہ درود بھیجے تو وہ درود حضور کی خدمت میں پہنچاتا ہے. اور درود دے کے نہیں جاتا کہ آپ درود شریف پڑھیں اور فرشتہ درود دے کے جائے مدینہ شریف اور پھر آپ دوبارہ درود شریف پڑھیں وہ پھر پلٹ کے آئے. جس طرح یہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اس میگنیٹک ویو کے ذریعے، اس نورانی طاقت کے ذریعے، فرشتہ نور ہے، اپنی نورانیت سے وہ درود وہاں کے فرشتے کے پاس پہنچا دیتا ہے اور وہ حضور کی خدمت میں پہنچا دیتا ہے اسی وقت اسی لمحے. بچوں ادھر بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ. میں ایک تو سب سے میں نے پہلے کہا ہماری محفل کی کرامت بچوں کی شرکت ہمارا مستقبل. ابھی بھی بہت سے ایسے ہمارے ساتھی ہیں جو ہم شروع میں جاتے تھے اور وہ زمانے میں طالب علم تھے یا بچے تھے. آج ساری محفل سجائی ہے تو یہ مکرمی محفل تو ماشاء اللہ اس میں کیسی کیسی اکابر ہستیاں علماء کرام واقع تشریف لائے. ہم تو بس ان کے راستے چل رہے ہیں اور بچوں چلنا اسی راستے. تم شہباز نہیں ہو، طاہر لاہوری نہ ہو، کبوتر بھی نہ ہو، چونٹی بھی ہو، تو چلنا اسی راستے پہ جس پہ ہمارے بزرگ چل کے گئے. مسافر تو اسی راستے کہلاؤ گے نا، تو ہم اسی راستے کے چلنے والے بزرگوں کے نام لیوا ہیں. اور ایسی ایسی ہستیاں آنکھوں سے اوجھل ہوئی ہیں، کس کس کا نام لیجئے. اللہ اکبر. ماضی میں سمندر کی لہریں ہیں نا، وہ روزانہ آگے بڑھتی ہیں اور پیچھے ہٹتی ہیں. تو اسی طرح انسان کا ذہن روزانہ کبھی تم آگے سوچتے ہو کبھی پیچھے یاد آتی ہے. تو بچوں پتہ ہے لوگ بچے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، آنے والی موتوں سے ڈرتے ہیں یا جانے والی موتوں سے ڈرتے ہیں؟ جانے والی جو پیچھے جاتی ہے نا وہ اس میں ڈوب جاتی ہے. تو جب کبھی ماضی کی یاد آتی ہے اس میں ڈوب جاتے ہیں. کس کا ذکر کریں؟ کیسے لوگ یہاں جذبہ افروز رہے اور انہی کی روشنی. لیکن کچھ کبھی لاکھائی صاحب سنا، عالم صاحب ابھی ہمارے ایسے لوگ ہیں
چراغ سے چراغ دے، باپ کو بھی اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ موت کے بعد بھی تو جینا ہے، جانے جہاں اہتمام کر کے چلو، اور ساری دنیا پہ اختیار نہیں، اپنے حصے کا کام کر کے چلو۔ آپ جہاں جس پر جہاں ہیں، جو آپ کے حصے کا کام ہے وہ آپ کیجئے۔ اور کیا بتاؤں، ہم لوگ کس کے پاس سے آئے بچوں؟ کس کے پاس سے آئے؟ اللہ کے پاس۔ کس کے پاس جانا ہے؟ اب کس کے پاس؟ اللہ۔ یہی سارا تصور یہی ہے۔ پیر طریقت القاب سننے سے جی خوش ہوتا ہے، ایک یقین تو دے جاؤ کہ اللہ کے پاس سے آئے گے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اب کس کے پاس ہے؟ اب بھی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ پاس ہے بھی نہیں، اللہ پاس ہے۔ کبھی تنہا محسوس نہیں کیجیے گا۔ ہمارے بزرگ بھی جو بڑھاپے میں تنہا ہو جاتے ہیں نا، جب کسی کا چہرہ ان کی طرف نہیں ہوتا، بیوی بچے کوئی ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور رات کو بس آنسو بھی نہیں نکلتے، اندر گرتے ہیں، تو ان کو بھی یہ پیغام ہے کہ کیوں تنہا محسوس کرتے ہو؟ وہ یہ کہے میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم کہو میں تنہا ہوں۔ وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں میں تمہارے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ زندگی موت آنا جانا یہ بندوں کے لیے ہے، بندوں کے لیے۔ اور اس میں جو پریشان جو شعر ہے اس کا مفہوم بس لے لیتا ہوں کہ ہمیں مدد کے، ہم حضور کے طرف کتنے بھی غم میں ہوں تو مسکرا کے ہاتھ ادھر ہی بڑھاتے ہیں، اور کس طرف بڑھائیں؟ اللہ خوش رہے تجھ کو دیکھنے والے، ورنہ کس نے خدا کو دیکھا؟ اللہ اکبر۔ حضور ہی، حضور کی ذات جو ہے نا، وہی مرکز ہے، وہی مظہر ہے اللہ کی ذات و صفات۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق یہ بھی پوچھ لیتا ہوں، قرآن شریف کی تلاوت ہوئی تو کون سی ہوئی، تاکہ اسی سے کچھ بیان ہو، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ لوگ میلاد والے جو بیان کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، لیکن قرآن حدیث سے کچھ بیان نہیں کرتے۔ حدیث کا علم بہت بڑا علم ہے، اور قرآن تو اس سے بڑا ہے، لیکن حدیث کے علم کا دعویٰ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ایک اور بات ہے، قرآن ایسی چیز ہے کہ بچے بھی پڑھتے ہیں، بوڑھے پڑھتے ہیں، جوان پڑھتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت ترجمہ پڑھ لیا تو کچھ نہ کچھ معلومات ملتے ہیں۔ محبت کے ترجمے سے بڑی اعلیٰ حضرت کی وہ ہستی ہے کہ جس نے ان کا کلام شاعرانہ پڑھا وہ عالم ہو گئے، جو ترجمہ پڑھے وہ عالم کیوں نہیں ہوگا اگر آسان ترجمہ۔ اب یہ جو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام لیے گئے نا، تو آپ جو بھی نام اللہ کا لیں، میں اس کی روشنی میں حضور کی شان بیان کر سکتا ہوں۔ نام اللہ کا ہے، لیکن صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی صفات کی دلیل ہے، حتیٰ کہ یہ ہو ہے، هو اللہ الذی، هو اللہ، ہو کیا معنی؟ ہو کہ کیا معنی؟ جانے والوں بچوں آ جاؤ۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، ایک بزرگ بوڑھے صاحب اپنے نوجوان بچے کو لے کے جا رہے تھے، وہ نہیں جانا چاہ رہا، اس کو لے کے جا رہے، وہ نہیں جانا چاہ رہا، پیسے بھی لینا چاہ رہا، اس کو لے کے جا رہے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہوں گے آپ، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن آپ جو جانتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں، سنیں گے تو وہ سنیں گے جو دوسرا جانتا ہے۔ ایک لفظ پلٹ کے پوچھئے گا بیٹا تو پتہ چلتا ہے نا کہ کیا پڑھا لکھا ہے، کیا معلوم ہے، کیا نہیں کچھ۔ اللہ اکبر۔ قرآن شریف کی آیت سورہ حشر کی آخری آیات، هو اللہ الذی لا الہ، وہ اللہ تو اللہ بات میں وہ اللہ، وہ اللہ ہے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا، وہ اور یہ عطا کی نو، تو یہ ہو کیا؟ ہو یہ صوفیوں نے بھی لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ ذکر شروع کیا، پھر ہو کرتے ہیں، یہ ہو کہاں سے آ گیا؟ تو بچوں کو بتانا قرآن میں ہو بہت ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، قل هو اللہ احد اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ کس قدر ہو ہے، یہ اشارہ ہے، لیکن اب یہی سمجھنا ہے نا کہ جس کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا، اللہ کو زمان و مکان سے پاک ہے، اشارہ ہوتا ہے۔ میں نے ان کو جہاں دیکھا تھا اس جگہ رہتے
میں نے فلاں زمانے میں دیکھا تھا. زمانہ یا مکان نسبت ہوتی ہے جس سے اشارہ ہوتا ہے کہ ان کو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے. کہاں دیکھا ہے اس کو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اشارہ نہیں ہو سکتا. اللہ وہ زمان و مکان سے پاک ہے. تو یہ روح معلوم ہے کیا ہے؟ یہ روح اشارہ ہے لیکن زمان و مکان کا نہیں ہے، معرفت کا اشارہ ہے. کہ حضور سے فرمایا گیا کہ نبی تم کہہ دو یہ تو نہیں جانتے، تم تو جانتے ہو نا. میرے سے بات، میں جس کو جانتا ہوں اللہ وہ اللہ ہے، وہ عالم الغیب شاہد رحمان الرحیم. جو کی صفات ہے نا اللہ، سب سے پہلی معرفت جو ہے وہ حضور کے بغیر اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ حضور کے بغیر کوئی اللہ کو نہیں جان سکتا. نہ کل جان سکتا تھا نہ آج جان سکتا ہے. اگر عقل کتنی بھی تیز ہو جائے اور جدید زمانہ اور انسان یہ ماننے پہ مجبور ہو جائے کہ کوئی بنانے والا ہے، عقل بھی کوئی تو بنانے والا ہے، تو پھر یہ سوچ کر بھی بہت سے لوگوں نے باطل خدا تلاش لیے کہ نیکی کا خدا اور ہے، برائی کا خدا اور ہے، اچھائی پیدا کرنے والا اور ہے. بلکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اچھائی برائی ایک ہی ذات بنا ہے؟ خیر و شر تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ خیر کس نے خلق کیا ہے؟ اور شر اللہ نے. خیر و شر کا خالق اللہ ہے، لیکن باریک نقطہ سمجھنا، خیر و شر اللہ اکبر، اس کا اعتبار ہماری طرف سے کیسے ہوتا ہے؟ آج خیر ہے کہ شر ہے؟ جو اللہ چاہے. ہاں، جو اس میں اسی میں چھپا ہوا ہے. آپ ہی میں خیر ہے، آپ ہی میں شر ہے. آگ میں خیر ہے، چولہے میں ہے تو خیر ہے، چراغ میں ہے تو خیر ہے، گھر میں لگ گئی تو شر ہے. بچوں شریف ہو تو خیر ہے، شریر ہو تو شر ہے. تم کو اپنے اندر سے ہی بدلنا ہے. سن رہے ہو نا؟ تو میری مشکل یہ کہ میں سمجھ تو رہا ہوں کہ آپ سن رہے ہیں، لیکن کون کہاں تک سن رہا ہے یہ میں نہیں جان سکتا. کان دیکھ سکتا ہوں، آپ کا سننا نہیں دیکھ سکتا. آپ کی آنکھیں دیکھ سکتا ہوں، آپ کا دیکھنا نہیں دیکھ سکتا. جب آپ کا سننا نہیں سن سکتا، جب آپ کا دیکھنا نہیں دیکھ سکتا، تو میں حضور کا سننا کیسے سمجھ سکتا کہ کہاں تک سن رہے ہیں اللہ اکبر اور کہاں تک دیکھ رہے ہیں اللہ. یہ تم ابھی توجہ ادھر ایک توجہ ہوتی ہے، ایک لفظ رسیو کرتے، توجہ نہیں ہوتی ہے، آواز گزر جاتی ہے، بات نہیں سمجھتے ہو. توجہ ہونا ہوتی ہے نا، توجہ ہو کے تم سنو گے نا. یہ سارے حواس کا یہی عالم ہے اللہ اکبر کہ اگر آپ توجہ اس کے پیچھے رکھیں گے، نظر اٹھی ہوئی ہو کچھ نہیں دیکھو گے، توجہ اس طرح کرو گے اسے دیکھ سکو گے. نام سنو گے نہیں جان سکو گے. بیٹا تم احمد کو جانتے نہیں؟ کتنے احمد؟ حمزہ علی تعالی حمزہ سنا؟ کبھی حمزہ سن کے نام پہ غور کیا اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ. معرفت ایسی آسان بات تھوڑی ہے. کوئی نہیں. صداقت کسی کا نام ہے، یہ صدر صاحب کا نام ہے صداقت جی ہاں. اللہ. خود صداقت آپ نے سنا تو ان کو پہچان لیا نا. حالانکہ خود صداقت ایک علیحدہ چیز ہے. آدمی وہی پہچانتا ہے جو اس نے دیکھا ہوا ہو، اور اس کی صفات اور اس کا وجود، وہ نام سن کے اس کا وجود، اس کی صفت سامنے آئے تو معرفت حاصل ہوتی ہے. اللہ کا نام سنتے رہو، صفات نہ پتہ چلی تو معرفت حاصل نہیں ہوگی. اللہ اکبر. وہ آئینہ نہ دیکھا جس میں اللہ کا نور جلوہ گر ہے، اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی. اللہ اکبر. یہ سارے نام اس میں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام. وہ ملک بھی ہے، وہ مالک ہے. اب پتہ نہیں تم اللہ کو مالک مانتے ہو؟ سب اللہ کو مالک مانتے ہیں؟ اللہ اکبر. جو کسی کی زمین پہ قبضہ تو نہیں کرتے ہمیں، اللہ کو مالک مانتے ہیں. اللہ اکبر. کسی کو تکلیف تو نہیں دے. سب ہم سب ایک، یہ ہم سب کا مالک ایک ہے تو ہم سب ایک ہیں نا. کسی کو کسی تحقیق تو نہیں کرتے کسی کی نا. لیکن زندگی میں ایسے مسائل آ جاتے ہیں. اس موضوع تک آنا چاہتا ہوں. آج جس حالت میں ہم آئے ہیں نا، یہ شعر بہت بڑا سچا شعر ہے. یہ رسم نہیں ہے کہ لاکھ غم ہو اور جتنا ملال ہو
اللہ اکبر. ہم حضور کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں. میں جس عادت میں حاضر ہوں ذاتی طور پہ بھی مجھے عدالت کا ملال ہے اور پوری قوم کی جو تباہی ہے اس کا ملال لے کر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ نظر کرم فرما. ہم بڑے دکھی آئے, بہت دکھی آئے. صبح شام کی خبروں میں حالات بدل رہے ہیں. اللہ اکبر. گلی گلی خون بہ چکا, لاشیں گر چکی, اور ہم ڈیوٹی والے بزرگوں کے ساتھ رہے. انہوں نے پہلے کہا تھا حمزہ صاحب کراچی میں پاکستان تو خون بہے گا, لاشیں کریں. ہم نے کہا کیوں؟ کہا زمین خون مانگ رہی. ہم نے کہا کیوں خون مانگ رہی؟ کہا اس لیے کہ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا. اس پر میں وعدہ کیا تھا. تو پھر میں ان کو کشمیر اور ڈیوٹی والے نالوی میں ایک اور عبداللہ صاحب بات دے کے گیا. بڑے اللہ کے ولی کام میں مجھ سے کوئی بات کی. انہوں نے منگوی بابا کے پاس بھیجا. منگوی بابا اللہ اکبر. تو پھر ان سے انہوں نے رومان ڈال کے کوئی بات چیت کی. تو انہوں نے کہا کہ حالات تو خراب ہوں گے, اور ایک ہی ہستی ہے بر صغیر میں جو چاہے تو حالات بدل سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہاں جاؤں؟ کہا اجمیر شریف جاؤ. یہ سچی بات ہے. بھائی صاحب آگے ماشاء اللہ ایسا زندہ باد. بس آپ کا انتظار تھا. اللہ شفا دلا قدرتی اچھا. میں جس کو بھی چاہیں گے نا بیچ میں بھی کوئی تکلف نہیں. ایک 10 منٹ بعد حضرت کی تاجپوشی بھی ہو سکتی ہے, کلمات فرما سکتے ہیں, اور میری تقریر ختم بھی ہو سکتی ہے اور گفتگو جاری بھی رہ سکتی ہے. کیونکہ میری کوئی وہ تقریر نہیں کہ ٹوٹ جائے گی. ایک یہ تھوڑی دیر. اللہ اکبر. تو کشمیر بابا ممبئی بابا پاس گئے. ممبئی بابا نے کہا کہ جاؤ وہاں اجمیر شریف جاؤ. پھر وہ اجمیر شریف گئے تھے کہ کچھ عمل یہ ملی کہ وہ مان نہیں رہے. جس وقت یہ ملک بنا رہے تھے میرے ملک کے ٹکڑے کیے اور مجھ سے آگے کہا کہ ملک بنے گا تو اسلام کا قلعہ بنے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا. انہوں نے تم لوگوں نے وہاں جا کے کیا کیا؟ اللہ اکبر. تو خواجہ صاحب بھی کچھ ناراض. یہ اور یہ اللہ ناراض ہوتے ہیں تو ملک کے حالات دیکھو. عراق شام اور یہ اللہ کی کمی ہے. علی 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 یا علی یا علی کہتے ہی بلا کری, لیکن جہاں خود علی ہے وہاں کیوں بلائیں؟ جہاں امام حسین ہے وہاں دور کیوں بیٹھا ہے؟ تو ہم نے سچے ولیوں سے پوچھا ہے, عام لوگوں سے نہیں پوچھا. میں نے کہا حضرت ان کے ہوتے ہوئے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا وہی تو ناراض ہوئے ہیں, ان کے نقش قدم پہ نہیں چلے. اللہ بہت موقع دیا. وہی تو ناراض ہیں, وہ راضی ہو جائیں حالات ٹھیک ہو جائے. اللہ اکبر. یہی بات یہاں ہے کہ جن لوگوں نے قوم پاکستان کے لیے قربانیاں دی, جانیں دی, وہ ہمارے حقابی علماء سنت کی میں دہرانا تکرار سماج سے دلچسپی کرنا ہو. ان بچوں کو بتانا ہے کہ ملک اسلام کی خاطر اللہ کو بنا ہے. میں نے ماں کی گود میں ہجرت کی ہے اور شروع میں ہی کالج میں نکل آئیں گھر سے بچے لے سب. نانا کہاں جا رہی بہن؟ پاکستان. ارے کہاں بنا ہے؟ کہتے ہیں نہیں تاج اعظم نے اعلان کر دیا پاکستان بن گیا. راستہ نہیں معلوم, کرفیو انگریزوں کا. اللہ اکبر. بچوں کو لے کے نکل پڑے. اللہ اکبر. تو یہاں آئے اور ماشاءاللہ شروع کے زمانہ کوئی وقت بہت اچھا گزرا. ابھی بھی سیدھی بات ہے, اگر امن چاہتے ہو اللہ اکبر تو اسلام نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. اچھا اسی سلسلے کی اس وقت ایک تازہ لڑی اور کڑی جو ہے وہ حاجی علی طیب صاحب جو اس مشن کو لے کے چل رہے ہیں. تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ چند کلمات سے نوازیں بھی اور پھر ہم سب ان سے سپاس گزار ہوگی. اور
حقیقت تو یہ ہے کہ وہ تاج جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ اس بہت قیمتی ہے اللہ رسول کی طرف سے جو اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے، ان تاج پوشی بھی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں محسن اہل سنت وزیر اہل سنت محترم حاجی محمد حنیف طیب زیدہ مجدور کو آپ حضرات سے گفتگو کے لیے درخواست کروں، میں اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے کہ ہمارے درمیان پیر طریقت علامہ سید حمزہ علی قادری دامت برکاتہ العالیہ بھی تشریف فرما ہے، جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے ناظم اعلیٰ صوفی محمد حسین اللہ خانی زیدہ مجدور بھی تشریف فرما ہے، ہمارے درمیان مولانا مدثر قادری بھی تشریف فرما ہے، ہمارے درمیان مولانا محمد فضل رضا قادری بھی تشریف فرما ہے، ہمارے درمیان مولانا عبد القادر قادری دامت برکاتہ العالیہ بھی تشریف فرما ہے۔ اس موقع سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے صدر انجمن محترم جناب صاحبزادہ صداقت اللہ سے ملتمس ہوں کہ اپنے ہاتھ سے جناب محسن اہل سنت حاجی محمد حنیف طیب زیدہ مجدور کی تاشپوشی فرمائے۔ سرکار فرمائی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ محسن اہل سنت حاجی محمد حنیف طیب زندہ باد۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ اللہ اس کی لاج رکھنے کی آمین آمین آمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جنت سبحان اللہ۔ اب بیٹھے تو ایک قدم آگے ہو کے بیٹھ جائیے، حاجی صاحب آگے بڑھانے کے لیے آئے، پیچھے ہٹانے کے لیے آئے۔ مولانا سے التماس ہے اپنی جگہوں پہ تشریف فرماؤ، جیسا کہ سید حمزہ علی قادری نے حکم دیا ہے ایک قدم آگے ہو کر تشریف فرماؤ۔ اور بلا تاخیر میں ملتمس ہوں محسن اہل سنت وزیر اہل سنت واجب الاحترام لائق عزت تکریم حاجی محمد حنیف طیب زیدہ مجدور سے کہ آپ حضرات سے مخاطب ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، زندہ میلاد النبی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ واجب التکریم حضرت علامہ سید حمزہ علی صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے ناظم اعلیٰ محترم جناب محمد حسین لاکھانی صاحب، مرکزی انجمن جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہدیداران ذی وقار شمع رسالت کے پروان، میں اپنی جانب سے اور آپ کی جانب سے عالم اسلام میں پھیلے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غلاموں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ میلاد کا مہینہ ہمارے لیے باعث برکت، باعث رحمت، باعث راحت بنائے اور ہماری تمام مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ حضرت علامہ سید حمزہ علی قادری صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت اور شفا عطا فرمائے اور صحت اور شفا کے ساتھ ان کو طویل عمر عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت اپنے ساتھ آکسیجن پرووائیڈ کرنے کے لیے مشین ساتھ لا کر بھی
عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پروگرام کو ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں، اور یقیناً یہ سچی پکی محبت کی نشانی ہے، ورنہ کوئی ان سے بات کرے یا ٹیلی فون ملاقات کر کے ٹائم مانگے تو بس اس آلے کو دیکھ کر بھی کہے گا حضرت آرام کریں، آپ جلسے میں نہ بھی ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ان کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اس محبت کی جھلک ہم سب کے اندر بھی پیدا فرمائے۔ ان کی ایک خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ کراچی کے پرانے بزرگوں کے بارے میں جن چند لوگوں کو بڑی معلومات ہیں ان میں سے ایک علامہ سید حمزہ علی قادری صاحب۔ میں مرکزی انجمن جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ 44واں سالانہ 12 روزہ پروگرام منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جب سے میں نے آنا شروع کیا ہے کسی ایک سال کا بھی کوئی ناغہ نہیں ہوا، اور کچھ بعض اوقات حالات خراب ہو گئے، ٹینشن ہو گئی، کشیدگی ہو گئی، تب بھی کہیں سے بھی راستہ کر کے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر بھی یہ فقیر یہاں حاضر ہوا۔ میں اپنی گفتگو کے ابتدا میں پروفیسر سید رئیس احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حاجی کرامت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبور کو انوار مصطفیٰ سے منور فرمائے، اور ہم لوگ کوشش نہیں کرتے کہ اپنا عقیدہ صحیح طرح بیان ہو، بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، بہت اچھی دعا ہے، لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور محمدی سے منور فرمائے تو نور محمد والا ہمارا عقیدہ جو ہے وہ بیان ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہر سال نئے سے نئے انداز میں یہ کارڈ چھپ کر آتا ہے، دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت برکت عطا فرمائے۔ یہ جو تاج پوشی کی گئی ہے، باوجود اس کے کہ میں پچھلے مہینے ربیع الاول سے پہلے یہاں غوثیہ مسجد میں جمعہ میں نے ادا کیا تھا، اور پھر 2-3 گھنٹے ان کے ساتھ رہا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہو۔ میں حاجی کرامت اللہ صاحب کے گھر میں بھی بیٹھا تھا، اور ماشاءاللہ اس سال کیلنڈر بھی اچھا اسی دعوت نامے کو کیلنڈر کی شکل بھی دی گئی ہے۔ ماشاءاللہ آئندہ 2016 کے پروگرام کی تفصیلات بھی دی گئی ہیں، انگریزی اردو یعنی اردو سے مراد ہجری کی تاریخ ہوگی تمہاری، ہجری کی تاریخ بھی ہے، عیسوی تاریخ بھی ہے۔ عیسوی کی تاریخ تو ہماری مجبوری اس طرح سے ہو جاتی ہے جب سب کو تاریخ یاد ہی نہیں ہوتی اسلامی تاریخ، سوائے 12 ربیع الاول، 9-10 محرم، 11ویں، بس اس کے علاوہ 2-4 دنوں کے علاوہ یہ 9-10 تاریخ حج کے دن ایسی کچھ تاریخیں یاد ہوتی ہیں۔ بہرحال تو اگر مجھے یہ بتا دیتے تو میں ان کے پاؤں پکڑ لیتا، منت سماجت کر لیتا، عاجزی کی انتہا کر دیتا کہ یہ آپ تاج پوشی کا معاملہ نہ کریں۔ یہ تو ایسا ہو کہ گورنر صاحب کی میٹنگ تھی، میں لاکھانی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر گورنر ہاؤس لے گئے، تو سامنے یہ کیلنڈر آپ کا یہ دعوت نامہ پڑا ہوا تھا، اس وقت تک میں نے دیکھا نہیں تھا، میں نے دیکھا تو پہلی مرتبہ پتہ چلا۔ بعد میں بھائی سلیم راجپوت صاحب اور محمد یوسف خلیل وغیرہ قانون نے یہ تو آپ نے مناسب نہیں کیا، مجھے اس چیز کا بالکل علم بھی نہیں تھا، اور اصل میں زبانیں بہت ہوتی ہیں نا، یہ تک کہا جا سکتا ہے وہ تاج پوشی کے لیے کو پیسے دے دیے، لعنت اللہ علی الکاذبین، کس کا تو اللہ ہی توبہ کی توفیق دے، کوئی علاج نہیں ہے، ورنہ ہے یہ یقیناً آپ کی محبت کی نشانی۔ میں حاجی کرامت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یادگار پروگرام میں بھی آیا تھا، مجھے ان کے صاحبزادے سے مل کر خوشی بھی ہوئی کہ بڑے فعال اور مستعد ہیں، اور یہ فعالیت اور مستعدی ہمیں آج آپ کے سامنے سب نظر بھی آ رہی ہے۔ یہ پروگرام دیکھ کر، کارڈ دیکھ کر، ساری چیزوں کو دیکھ کر
تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے، اور یہ انجمن تو کوشش کرتی ہے کہ نوجوانوں کی تربیت ہو جائے۔ ہر سال نوجوانوں کو انعام بھی دیے جاتے ہیں، ان کی پذیرائی بھی کی جاتی ہے، تو تنظیمیں اسی طرح چلنی چاہیے۔ دیکھیے میں عرض کروں، ایک اندازہ ہے کہ آج المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی پاکستان بھر کی شاخوں سے اندازاً 10,000 لوگوں نے فیض اٹھایا ہوگا، علاج معالجے کے ذریعے، دیگر ذرائع سے، حصول علم کے ذریعے۔ مجھے تو کسی ایک کا بھی نام معلوم نہیں ہے، لیکن جب کام کا ایک نظام بنا لیا جاتا ہے، سسٹم آرگنائز کر لیا جاتا ہے، تو کام جاری ساری رہتا ہے۔ تو اس لیے جاری ساری ایک سلسلہ ہے۔ پہلے جب پروفیسر سید رئیس احمد قادری صاحب کا وصال ہوا تب بھی مجھے احساس تو دل میں ہوا تھا، اب اللہ کرے کہ کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو پھر حاجی کرامت اللہ صاحب نے سنبھالا، ان کا وصال ہوا تو میرے ذہن میں خدشہ تھا کہ کوئی پرابلم نہ ہو، لیکن ان کے صاحبزادے سے مل کر باقی جتنے عہدیداران ہیں، میری زیادہ ملاقات تو یہ ہمارے بھائی سلیم راجپوت سے، بھائی یوسف خلیل سے، اور بھی اپنے احباب ہیں، نام لینے میں کسی کا بھی رہ بھی جاتا ہے، ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ پھر چھوٹا سا یہاں مدرسہ تھوڑا سا آگے ہے، اس میں بھی جب یہ پروگرام کرتے ہیں ختم قرآن کا، تو رمضان میں بھی مجھے حاضری کی سعادت ملتی ہے۔ میں ان سب کو یہ پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج کے عنوان کی نسبت سے حضرت نے بہت جاندار تقریر فرما دی ہے۔ میں بہت مختصر بات آج کے عنوان کے حوالے سے عرض کر دوں کہ جس کو بھی جو رنج ہے، تکلیف ہے، وہ اگر نبی کی بارگاہ میں رجوع کرے گا تو تکلیف دور ہو جائے گی۔ غور سے سن کر سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک مرتبہ قومی ایک اجلاس ہو رہا تھا، اسلامی نظریاتی کونسل، ہمارے دو ایک علماء بھی اس کے ممبر تھے، لیکن اجلاس شروع ہوا، آدھا پونا گھنٹہ گزر چکا تھا، ان علماء میں سے کوئی نہیں آیا۔ تو جو ریٹائرڈ جج، ریٹائرڈ پروفیسر، بالکل نادین ٹائپ کے ہوتے ہیں، اس میں رکھے جاتے ہیں، انہوں نے یہ بکواس کرنی شروع کی کہ ہمارے فقہا نے فضول میں ہزاروں صفحے کالے کر دیے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے کہ کیا بکواس کر رہے ہیں۔ پھر میں نے غور سے سنا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء نے، فقہا نے اس پر بحث کی اپنی کتابوں میں کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ مرد شہوانی جذبات سے مغلوب ہو کر عورت پر حملہ کر دے، لیکن ان فقہا نے بلا وجہ، یہ ان کے جملے ہیں، نقل کفر نہ باشد، ان کے جملے ہیں، بلا وجہ انہوں نے بحث کر دی شروع کہ ایسا کوئی خاتون بھی کر سکتی ہے، اور کئی ہزار صفحے کالے کر دیے، اور یہ بکواس کر رہے تھے، اور میں پریشان تھا کہ اس کا جواب تو دیا جانا چاہیے، جن کو جواب دینا چاہیے وہ ابھی تک آئے نہیں ہیں، اور میرے کو اس وقت جواب ذہن میں آ نہیں رہا، تو میں نے منہ نیچے کر لیا، جسے مراقبے کی بات کیفیت ہوتی ہے، منہ نیچے کر کے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ کچھ دیر تک میں نے درود شریف پڑھا، پھر اس کے بعد کچھ دیر میں نے پڑھا المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ بلّہ۔ وہ یہ کچھ دیر پڑھنا تھا کہ اللہ نے مجھ پر کرم فرما دیا، اور مجھے خیال آیا کہ اس کا جواب تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ میں نے فوراً مائک لیا اور میں نے کہا چیئرمین صاحب میں بات کر سکتا ہوں؟ تو ضرور بات کریں۔ میں نے کہا میں ان سے پوچھتا ہوں جو یہ فقہ کے بارے میں خرافات بک رہے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیں قرآن مجید میں سورہ یوسف ہے؟ کہاں ہے؟ حسن یوسف کا تذکرہ ہے؟ قرآن ہے۔ زلیخا کا بھی تذکرہ ہے؟ قرآن ہے۔ تو میں نے کہا کیا اس میں روایت ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، اور کیا زلیخا نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی؟ بولا ہاں یہ بات تو ہے۔ تو میں نے کہا ہمارے فقہ کا تو اندازہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، ہمارے اہل سنت، زندہ باد۔ گلی گلی چمن چمن،
تو ماشاءاللہ یہ جواب درود شریف کی برکت سے اور یہ جواب نبی کے نام سے کی برکت سے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت سے جواب آ گیا. میں نے کہا آپ مطمئن ہو گئے, کوئی سوال باقی ہے؟ بولا کوئی سوال باقی نہیں ہے. میں نے کہا کل ہمارے علماء جب آئیں گے تو یہ چیپٹر کل میں دوبارہ شروع کروں گا. بولے جی خدا کے واسطے کل چیپٹر شروع نہیں کرنا, یہ آپ نے جو ایک دلیل دے دی اس کے بعد ہماری سب باتیں ختم ہو گئی ہیں. کل شام کو خدا کے واسطے تجھے معاف کرو. پنجابی میں کہا کہ خدا کے واسطے ہمیں معاف کریں, کل یہ چیپٹر نہیں چھیڑنا. تو میرے عرض کرنے کا مقصد ہے مشکل جو آپ پڑھی کبھی تیرے ہی نام کیسے چلے. اور اسی طرح سے آپ جانتے ہیں ہم نے جو المصطفیٰ نام اس کا رکھا تنظیم کا, یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے نہیں بنا دیتا. سب نام ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہر مشکل آسان ہو جائے گی اگر ہم نبی کا ذکر کریں گے. اور یہ طریقہ صحابہ کا تھا. شاید مولانا یہ باتیں کر چکے ہو تو میں معافی چاہتا ہوں, ریپیٹ ہو جائے تو. ایک صحابی کا اونٹ کھو گیا, تو اونٹ کھو گیا, جاؤ گلی پوچھو میں حرم شریف کے تلاش کرو. وہ صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے, یا رسول اللہ میرا اونٹ کھو گیا, مل نہیں رہا. اور اچھا, حضور نے تھوڑا سر تحریشے کیا اور تھوڑی دیر بعد کہا جاؤ فلاں گلی میں کھاوا پکڑ لگا کر. نبی تو اس طرح مسئلے حل فرماتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن کا ہم پر بڑا احسان ہے, سب سے زیادہ احادیث انہوں نے روایت کی ہیں. ان کی والدہ مسلمان نہیں ہو رہی تھی, تو والدہ کی خدمت تو کرتے تھے اور والدہ سے بہت زیادہ ریکویسٹ عاجزی سے انکساری سے کرتے تھے آپ مسلمان ہو جائیں. لیکن ان کی گھڑی مسلمان ہونے کی آئی نہیں تھی. جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا نا, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا, اور سائل و دامن نبی کا تھام دو, کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. اور بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. وہ پھر بہت زیادہ جب پریشان ہوئے ایک دن بارگاہ رسالت درج کیا, یا رسول اللہ میری ماں مسلمان نہیں ہوئی, آپ دعا فرما دیجیے. حضور نے دعا فرمائی. دعا کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے مجلس میں. حضور نے فرمایا جاؤ تمہاری والدہ تمہارا انتظار کر رہی. جیسے گھر پہنچے اور دروازے میں دستک دی, اندر سے ماں کی آواز آئی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا اور کہا کہ میں ذرا غسل کر رہی تھی, اب تم گھر کے اندر آ جاؤ اور جو کلمہ پڑھا کر مسلمان کرنا چاہتے تھے وہ مجھے مسلمان کر لو. تو ان کی مشکل کیسے ٹلی؟ صرف دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چڑیا کی مشکل ہو, کسی کی مشکل ہو, تاریخ بھری پڑی ہے. ایک اونٹ, انصاری صحابی کا ایک اونٹ تھا. ایک دن سرکار تشریف فرماتے, صحابہ بھی حاضر تھے. ایک اونٹ آیا, نبی کے کان کے پاس کچھ کہنے لگا. اب اونٹ کی کون سی زبان, ہم کیا سمجھے اونٹ کی کیا زبان, کتے کی کیا زبان, گھوڑے کی گدھے کی کیا زبان, ہمیں کیا معلوم. چڑیا چہچہا رہی, ہمیں کیا پتا وہ کیا کہہ رہی ہے. لہذا سب بڑے غور سے اونٹ کو دیکھنے لگے. جب اونٹ نے گفتگو ختم کر لی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلاں انصاری صحابی کو بلاؤ, یہ اس کا اونٹ ہے. ان صحابی کو بلایا گیا, وہ حاضر ہوئے. سرکار نے فرمایا یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو, کھانے کو کم دیتے ہو. تو صحابی نے بالکل صحیح اس کی شکایت ہے, آئندہ میں اس کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا. حضور نے فرمایا کہ اس کی کھانا کم دینے اور کام زیادہ لینے کی وجہ سے اوپر پیٹھ جو ہے وہ کچھ چھلنی ہو گئی ہے, کچھ اس پر زخم ہو گئے ہیں, جا کر اس کا لے جاؤ, اس کا علاج کرو. وہ صحابی اونٹ کو لے گئے, علاج کرتے رہے اور اس سے کام نہیں لیتے تھے. وہ صحابی اونٹ پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا صحت مند ہو کر. عرض کرنے لگے حضور آپ کے کہنے سے میرا علاج ہو گیا, میں اب ٹھیک ہو گیا ہوں, اب میرے مالک سے کہیں کہ مجھ سے کام لے. وہ تو حضور نے پھر بلایا,
اور ان کو کہا یہ ٹھیک ہے، یہ کہہ اسے کام لے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کی مشکلات دور فرمائیں، اور آج بھی ہمارا حکم قرآن کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے، اور بارگاہ رسالت کو حضور حاضر ہو کر اللہ سے مغفرت چاہے، اور اگر نبی نے اس کی مغفرت کی تائید کر دی تو تم دیکھو کہ اللہ تواب الرحیم ہے، توبہ کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اب یہ غریب لوگ سوچیں گے کہ ہم کو تکلیف ہو تو مدینہ شریف کیسے جائیں، بڑا مشکل کام ہے، بڑا لمبا خرچہ ہے۔ ارے نہیں، اپنے گھر میں سب گنبد کے سامنے بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند کر لو، اور تصور میں آپ روضہ رسول کو اپنے سامنے حاضر سمجھو اور بارگاہ رسالت میں عرض کرو، انشاءاللہ آپ کو اپنی مغفرت کی، آپ کے گناہ معاف کیے جانے کی بشارت خود بخود مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس مرکزی انجمن اور دین اور دنیا کی عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائے۔ حضرت مولانا سید حمزہ علی قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اس ربیع الاول میں، ہر ربیع الاول میں بتاتا ہوں، اس سال ہم نے کوئی نیا کام المصطفیٰ کا شروع کیا۔ اس المصطفیٰ نے اہل سنت کو شعور دیا کہ اپنے لوگوں کی مدد کرنا، اپنے لوگوں کی مشکلات دور کرنا، ضرورت پر ان کو ایمبولینس فراہم کرنا، ضرورت پر ان کو علاج معالجے کے لیے رقم فراہم کرنا، دوائیں فراہم کرنا، یہ تمام کام کرنا، یہ ہم المصطفیٰ کے لوگوں نے سنیوں کو یہ پورے پاکستان میں شعور کے طور پر عام کیا۔ تو ماشاءاللہ اس عید میلاد النبی کے ان چند دنوں میں ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میری بھانجی 400 گز پر سرجانی میں آپ حضرات کو ایک ہسپتال بنا کر دیتی ہے، المصطفیٰ اس کو چلائے۔ اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت، زندہ باد۔ تو ماشاءاللہ میں کل گیا وہاں اتوار کے دن، 400 گز کا پلاٹ، الحمدللہ اس 400 گز کے پلاٹ پر تسلیم بنیاد رکھ دیا گیا۔ نقشہ ہم بتائیں گے، تعمیر کرنا، چیزیں خریدنا یہ ان کا کام ہے، ہمارے نقشے کے مطابق ہوگی اور اس کو ہم چلائیں گے۔ تو الحمدللہ ہر سال کچھ نہ کچھ اس طرح سے کام ربیع الاول شریف میں برکتوں والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے کام کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا کام ہو سکتا ہے انسانیت کا، اس کا اندازہ لگائیں کہ 31 دسمبر تک کشمیر، ہری پور، ہزارہ اور پنجاب کے سرد علاقے، اوپر کے علاقوں میں 1 لاکھ آنکھ کے مریضوں کو المصطفیٰ چیک کرے گی۔ چیکنگ کے دوران دوائیں دی جائیں گی، چشمے ضرورت ہے چشمے دیے جائیں گے، اور اس کے بعد ان میں سے 1000 2000 3000 جتنے موتیے کیس، بالکل رائٹ کیس تیار موتیے ہوں گے، اس کا المصطفیٰ مفت میں آپریشن کرے گا۔ اور چیک کون کرے گا؟ 2 پاکستانی ڈاکٹر، ایک امریکہ سے اس کام کے لیے آیا اپنے خرچے پر، ایک برطانیہ سے اپنے خرچے پر آیا ہوا، ہم سے بھی کوئی خرچہ نہیں لے گا، اور اپنے ہی سفر پہ وہ کرے گا۔ دوائیں بھی انگلینڈ سے وہ لے کر آئے ہیں، امریکہ سے لے کر آئے ہیں، تو کام بہت ہو سکتا ہے۔ حوصلے کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے تھوڑا بہت زیادہ لے لیا، اس کے لیے معافی کا خواستگار ہوں۔ ہمت سے کام کیجئے، انشاءاللہ العزیز اس علاقے میں بھی ہماری کوشش ہے، بلکہ ہمارے ساتھ احباب گئے بھی تھے عثمانیہ کالونی میں، ایک انجمن 10 کاران مراد آباد والے ہیں میرے ساتھ، ان لوگوں نے بنی بنائی ایک جگہ ہمیں پچھلے مہینے دی ہے، ان کے اور ہمارے درمیان معاہدہ سائن ہو رہا ہے، پھر اس کی جگہ ان کی رہے گی، المصطفیٰ وہاں پر کام کرے گی، جس سے انشاءاللہ مریضوں کو شفا ملے گی۔
آپ کا حوصلہ ہی بڑھے گا، پھر آہستہ آہستہ ایمبولینس بھی کھڑی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں اپنی گفتگو بے کل اتساہی کے ان اشعار پر ختم کر رہا ہوں۔ بے کل اتساہی نے کتنی پیاری بات کہی کہ اور کچھ سوچنا اپنے بس کا نہیں، جب سے ہم وقف ذکر نبی ہو گئے، ہم اندھیرا تھے پہلے جہاں کے لیے، اب جہاں کے لیے روشنی ہو گئے، اور پہلے بہکے ہوئے تھے ہمارے قدم، ہم کو گھیرے تھے سب خود نمائی کے غم، جب سے آئے ہیں ان کی غلامی میں ہم، یہ سب نبی کے غلام بیٹھے، جب سے آئے ہیں ان کی غلامی میں ہم فکر و فن کے لیے لازمی ہو گئے، اور بے سہارا تھے ہم، بے سہاروں میں تھے ہم، گناہگار تھے غم کے ماروں میں تھے، پہلے گمنامیوں کے حصاروں میں تھے، پہنچے طیبہ تو ہم عالمی ہو گئے، اور دیکھ کر مصحف تاجدار حرم، منہ کے بل گر پڑے پتھروں کے صنم، جس طرف اٹھ گئی وہ نگاہ کرم، جتنے وحشی تھے سب آدمی ہو گئے، اور ان کی نگہ توجہ کے کیا پوچھنا، وہ جدھر پھر ادھر مرتبہ دیکھنا، صدق ان کو ملا عدل ان کو ملا، یہ غنی ہو گئے وہ علی ہو گئے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ابھی محسن اہل سنت محترم حاجی محمد حنیف طیب ضلع مٹہ اظہار خیال فرما رہے تھے، اور اب میں ملتمس ہوں حضرت علامہ سید حمزہ علی قادری دامت برکاتہ العالیہ سے کہ پھر سے اپنا بیان جاری فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ سن کے کچھ بچوں نے کیسٹ سے وہ کیے، اور ان کتابت کی غلطیاں بھی ہیں تھوڑی سی، لیکن آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے اعزاز باتیں پہنچ جائیں۔ لوگوں نے تو آپ نے بزرگوں کی تقریریں سنی ہے، اس کی روشنی ہے، ماشاء اللہ۔ میں نے ذکر کیا نا کراچی میں یہاں کے مقامی اولیاء کرام کے حالات کتنے آپ کو یاد ہے، کسی اور کو کیا؟ کام کی باتیں آئے صاحب نے فرمائی، اور شبیر بسم اللہ۔ عظیم لوگ ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں، کبھی ہمارے دل میں کبھی نظر میں رہتے ہیں، عظیم لوگ ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں، محفل سے جائیں گے دل سے نہیں جائیں گے۔ میرے حضور گلوں کے بدن میں رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ منافقوں میں کہا لطف ذکر مصطفی، یہ بدنصیب ہمیشہ جنت میں رہتے ہیں، ہوتے جو راہ میں ان کی انہیں حیات ملی، شہید لوگ بظاہر کفن میں رہتے ہیں۔ یہ انجمن کے لیے احساس ہے کہ یہ بیت بازی کا مقابلہ علماء کرام کے درمیان ہوا۔ اگر الفاظ منظم ہوں تو فکر منظم ہو جاتی ہے، سماعت منظم ہو جاتی ہے۔ یہ تحفہ معذرت کے ساتھ، یہ تحفہ اور محسن اہل سنت کے لیے موجود ہے یہاں، جو صدر انجمن سے ملتمس ہوں کہ خدمت میں پیش کروائیں ہمارے نائب صدر محمد صلی اللہ علیہ صاحب کی طرف سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاء اور جماعت نصرت پاکستان کے ناظرین اعلیٰ محترم جناب صوفی محمد حسین لاکھانی زیرہ بجنوی کے لیے بھی یہ تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔
कादिर भाई की तो क्या बात है। अज़ान का दौर दौरे बहार रहता है, बस एक तोहफा गुल यादगार रहता है। अज़ान का दौर दौरे बहार रहता है, बस एक तोहफा गुल यादगार रहता है। तो ये तोहफे यादगार है। हाजी साहब ने बहुत काम की बातें की, हुजूर की मदद कैसे आती है, पहले भी आती थी और आज भी आती है। और मैं अपने बच्चों को इसी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ कि आज भी जब आप किसी परेशानी में हो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करें, उनको पुकारें, जैसे हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं। लेकिन जब किसी को पुकारते हैं तो उसके बाद कुछ अपनी बात कहते हैं। जब आप कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो उसके बाद कुछ अपनी बात कहनी चाहिए ना। और आप लोग सिर्फ नारा लगा के रह जाते। बात असल में ये है कि कहीं उससे जो बेखबर हो। माशाअल्लाह, हुजूर का आदम तो ये है कि जो या रसूलुल्लाह कहता है, हुजूर उसको भी जानते हैं, उसकी मुश्किल को भी जानते हैं। ये बातिन की दुनिया है बेटा, मोबाइल की दुनिया नहीं है। ये बातिन की दुनिया है जो आप में भी है। हाथ में ये कमान रखा है, रब ने अपना जमाल रखा है, बस गिरा खोलनी नहीं आई, वरना कश्ती में लाल रखा है। आप सब में बेटा मोबाइल से अगर तस्वीर बना रहे हो, मेरी तस्वीर बना रहे हो, तो मुझे उस फ्रेम में बंद न करो, अपने तस्वीर में साथ रखो। पीरों की तस्वीर बना के दीवार से लटका देना। शजरा दीजिए, शहद हमने किताब छपवा दी वज़ाइफ के साथ कि भाई पढ़ो, खुद पीर बन जाओ, आस्ताना तुम दम करो। नहीं, वो जो बड़ा शजरा है वो चाहिए। मैंने कहा इसलिए को दीवार पे लटका दो। अल्लाह, पढ़ने के से ताल्लुक नहीं। टॉर्च मारोगे ना तो रोशनी तो होगी, लेकिन खुद बल्ब बन जाना कुछ और होता है। ये तो कितने मुश्किल पॉइंट बच्चे समझते हैं। अगर ताबीज़ दे दीजिए, दम कर दीजिए, हम वही हैं, दफ्तरूद वाले ही हैं। लेकिन मैं बच्चों को ये समझाना चाहता हूँ कि कोई तुमको फूके दम करे तो वो भी असर तो करता है, लेकिन अगर वो सूरत तुम खुद पढ़ लो, अलम शरीफ खुद पढ़ लो, कुल अल्लाह शरीफ खुद पढ़ लो, तो उसका ज़्यादा असर होगा कि नहीं होगा? वो अल्लाह मेरे ये गनीमत है। ये बच्चा चला जाता, अरे ये बच्चा बहुत अच्छा है। वो क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम जी? हसन। माशाल्लाह। तो मेरा हसन के क्या नाम? बहुत अच्छा ही वाला हसन हुसैन, बहुत बहुत बहुत। तो तुम बहुत अच्छे वाले होगे, लेकिन अगर मोबाइल पे ज़्यादा तवज्जो दोगे ना तो आंखें तुम्हारी अभी से धंस गई है, कुछ दिनों बाद मोटे चश्मे लग जाएंगे, तो शादी कैसे हो? लोग कहेंगे लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन इतने बड़े चश्मे लगे हुए। तो बर्फ के लैंप से आंखों को बचाए रखना, रोशनी आती है और नूर चला जाता है। ये जो जितने बच्चे मोबाइल टैब इस पर तवज्जो ज़्यादा देते हैं, तो क्योंकि वहाँ से रोशनी आती है आपकी आंखों पे, तो आप आदी हो जाएंगे ऐसी चीज़ पढ़ने के कि लाइट वहाँ से आए। अब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको अल्फाज नज़र नहीं आएंगे। बच्चों की नज़रें, बेटा बैठ जाएंगे, नज़रें कमज़ोर हो रही हैं। अपनी नज़रों की हिफाजत करो और ऐसी चीज़ से को न देखो जहाँ से रोशनी उधर से आ रही। रोशनी तुम्हारे पीछे से आना चाहिए ताकि वो जगह रोशन हो जिसे तुम देखना चाहते हो। क्योंकि तुम्हारी आँख का नूर जो है वो उस रोशनी में, बाहर वाली रोशनी में देखता है। आँख में नूर होता है, ये नूर जाहिर है कि बातिन है? बातिन है।
تو پھر ظاہر میں دیکھتے کیسے ہو؟ کیا دوسرے کو نہیں دکھتا. دوسرے نہیں دیکھتے؟ دوسروں کو دکھتا نہیں ہے. نہیں مطلب تم دیکھتے ہو نا چیز کو، باطن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو نا، جس پہ کوئی پردہ ہو. تو اگر آنکھوں کا نور باطن ہے تو پھر ظاہر میں دیکھتے کیسے؟ اور اگر ظاہر ہے آنکھوں کا نور تو اسے ٹارچ کی طرح ہونا چاہیے تھا، ہے نا؟ تو آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہے، لیکن جب تک باہر کا نور مدد نہ کرے تم نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح دل میں طاقت ہے نور رکھنے کی، لیکن جب تک کوئی نور دے نہیں نا تم کچھ دیکھ نہیں سکتے. کچھ کوئی معرفت حاصل تمہیں نہیں ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. ناموں کی ترقی تو ہے نہیں، اپنے نام کے معنی نہیں معلوم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نام ہیں اور جو مدد، سیدنا ناصر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے ناصر، وہ مدد کرنے والے ہیں. اور جیسا حاجی صاحب نے بتایا کہ جب جانا بزرگ کر لیں، میں جب آئے تو وہ نعت بھی پڑھی جائے بلکہ مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے جب میں سنتا ہوں کہ سمجھانے کے لیے کہ کسی نے ایک شعر پڑھا کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ حضور کے چوکھٹ پہ کھڑی ہے. اللہ کی رضا حضور کی چوکھٹ پہ کھڑی ہے. اب کوئی عقل تمہارا پوچھ سکتا ہے کہ دیکھو یہ حضور کو اللہ سے بڑھا دیا اور اللہ کی رضا حضور کی چوکھٹ پہ کھڑی ہے. یہ قرآن شریف میں ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ الرَّسُولَ لَوَجَدَ اللَّهَ رَحِيمًا. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں؟ ایک تو میں اس غلو کو بیان نہیں کر سکتا. کاش ایسا ہوتا. اس نے کہا ہے جس کے لیے کاش کہنا ضروری نہیں ہے، یہ حرف تمنا. کاش ایسا ہوتا، مگر اللہ نے ہماری محبت میں کہا کاش ایسا ہوتا. ولو ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ولو کیوں نہیں ہوتا؟ انہم ظلموا انفسہم، جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، جاؤ کا آپ کے پاس آ جائے. They should come to you, to your place. اے پیارے بھی تمہارے پاس آ جائیں، جہاں تم ہو وہاں آ جائیں. اللہ اکبر. تو پھر کیا کریں؟ پھر اللہ سے معافی مانگ. فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگ. واستغفر لہ رسول، اور پھر رسول بھی ان کی شفاعت فرمائیں. اللہ اکبر. اتنا کافی نہیں تھا کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں؟ اللہ ہمیں معاف کر سکتا اور کرتا ہے، لیکن واستغفر لہ رسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو کیا ہوگا؟ لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو وہ پائیں گے ضرور بالضرور ضرور. وجد اللہ، وجد اللہ، اللہ کو پائیں. وجد سمجھتے ہیں نا؟ وجد محفل سما میں وجد آ جاتا ہے. وجد کہتے ہیں پانے کو، جس کو حال آ جاتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. جس کو حال آ جاتا ہے نا محفل میں، تو اس کو ہوش نہیں رہتا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. وہ بے ہوش نہیں ہوتا ہے، مدہوش ہو جاتا ہے. وجد کہتے ہیں کچھ پانے کو. اب بتاؤ